اس کے اندر شعبے جو شامل ہیں وہ ہیں ڈسپلن، اناؤنسمنٹ، نظافت، چیئرس ایریا، اور اسی طرح چھوٹی بچیوں کے لیے ہم نے واٹر سپلائی کا بھی کیا ہوا ہے انتظام، سیکیورٹی بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اور تیاری کا یہ ہے کہ ہم نے 3 طرح کے پوسٹ ہم نے باہر یعنی کہ سٹیز کو بھیجی ہے ایک، اور جس کے اندر انہوں نے بچیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے۔ دوسری پوسٹ ہم نے بھیجی ہے حلقہ اور سٹی حلقہ اور حلقہ کی جو ممبرات ہیں ان کے نام، تاکہ وہ بچیوں کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کریں۔ اور تیسری جو پوسٹ ہے وہ ہم نے واقفات کو بھیجی ہے، اور اس کے ساتھ ایک تائید فارم بھی تھا، اور اس تائید فارم کے اندر جو بچیاں ہیں انہوں نے یعنی کہ یہ یقین دلایا ہے، وہ اس طرح کا فارم ہے انہیں اس کے اندر کہ وہ اپنی جو جلسہ سالانہ کی تمام ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اسلام کو رواج دیں گی، ہر ایک سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گی، اور یہ ہے کہ اس طرح کی اور بھی کچھ چیزیں ہم نے اندر شامل کی تھیں، اور اس کے بعد بچیوں نے وہ فارم جو ہے فل کر کے ہمیں واپس بھیجا ہے، جس سے ہمیں تعداد پتہ چلی ہے کہ ابھی تک 365 بچیاں ہیں واقفات جو 15 سال سے اوپر ہیں، اور ہمارے پاس 340 کے قریب فارمز موجود ہیں جن بچیوں نے اس کے اندر ڈیوٹی دینی ہے۔ یعنی کہ ایک بڑی تعداد بچیوں کے آپ کے ساتھ شامل ہے۔ چھوٹی بچیاں واٹر سپلائی کے لیے وہ علیحدہ، وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن بڑی بچیوں میں اتنی ہے۔ ٹھیک، سر صاحبہ ابھی انہوں نے سلام کو رواج دینے کے حوالے سے بھی کہا، تو یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جلسے کی تیاری کے سلسلے میں بہت دیر پہلے سے ہی گروپس کی میٹنگ ہو رہی ہیں، تیاری کی میٹنگز ہو رہی ہیں، تو اس قسم کے پیغام لجنہ کو بھی پہنچے، اگر اس کی تفصیل میں آپ کچھ بتائیں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو تمام معاونات کام کر رہی ہیں ان کو جنرل ہدایات یہ گئی ہیں کہ انہوں نے جلسہ گاہ میں آنے والے مہمانوں کو اہلا و سہلا کہتے ہوئے السلام علیکم کا تحفہ پیش کرنا ہے، اور بہت ہی خوش اخلاقی سے مظاہرہ کرنا ہے، جیسے کہ انسان اپنے گھر میں مہمانوں کے استقبال کرتا ہے، اور کہیں بھی کسی بھی موقع پہ کہیں بدمزگی کا صورتحال پیدا نہ ہو، اور حوصلہ جو ہے اپنے قوت حوصلہ اس کو وسیع رکھنا ہے۔ اور اس بارے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ہمارا ہدف ہے اس ضمن میں ہم نے بھی معاونات کو یہ ہدایت کی ہے کہ نظافت جو ہے اس میں تمام نائب ناظمات اعلیٰ سمیت ساری نشل عاملہ ممبر سب کسی نہ کسی رنگ میں نظافت میں خود اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں گی، اور خود بھی ڈیوٹی دیں گی کہ معاونات کو، اور تمام جو ڈیوٹی ورکرز ہیں وہ بھی، اور اسی طرح ڈسپلن پہ بھی خود اپنے آپ کو بھی اس خدمت میں رکھیں گی۔ یہ اس لیے ہے کہ ایک طرح سے حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ ہم نے صفائی اور نصف ایمان ہے اس کو ہدف کے طور پہ رکھا ہے، تو ہم نے اس میں خود حصے دار بھی بننا ہے اس کام میں۔ اور اسی طرح جو ہمارا سیکیورٹی کا شعبہ ہے اس ضمن میں بھی کچھ ناظرین کی خدمت میں کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ آج جلسے کا دوسرا دن ہے، اور ہم نے سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ ہدایات بھجوائی ہیں کہ ہر ممبر اپنے آپ کو ایک ذمہ دار سمجھے سیکیورٹی کے اوپر، اور اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھیں، اپنے ID کارڈ سامنے لگا کے رکھیں، اور جو سیکیورٹی کی انتظامیہ ہے ان سے مکمل تعاون کریں، اور اپنے ذہنوں میں صرف یہ چیز محفوظ رکھیں، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ سیکیورٹی جو ہے یہ خالصتاً ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے، کسی اور کی نہیں بلکہ ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ تمام ہدایات پہلے سے بھی بھجوائی گئی ہیں تمام جماعتوں میں کہ تمام لجنہ ممبرات تیار ہو کر آئیں۔ تربیت کمیٹی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جلسہ کے دوران آپ کی کیا ڈیوٹی ہے، اس کمیٹی کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں جلسہ کے دوران؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک جیسے ایک ریڈ بک بنائی ہے، اور سب کو ہم نے کچھ دیا بھی ہے فارم بھی کہ وہ مطلب وہ اپنی کتاب اپنے پاس ڈائری میں لکھیں کہ کیا کوئی کمی رہ گئی ہے، اور وہ ہم پھر اگلے جلسے میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے پچھلے جلسے کی جو ہمیں لگی تھی، جو ہمارے نوٹس میں آئی تھی، وہ ہم نے ٹھیک کی تھی۔ اور اس کے علاوہ جیسے صدر صاحبہ نے کہا کہ یہ بھی ہم نے جو کیا ہے کہ جو تمام ناظمات ہیں وہ، اور نائب ناظم اعلیٰ بھی اور نیشنل عاملہ ممبر بھی ہر دن میں ایک بار کم از کم 20 منٹ کے لیے نظافت میں ڈیوٹی کریں گی، اور ڈسپلن میں بھی، تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور تمام لجنہ ممبرات کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں ہوگی کہ ناظمات خود نہیں کرتی یا باتھ روم میں یا نظافت کی ڈیوٹی نہیں کرتی تو ان کو صحیح طرح اندازہ بھی نہیں ہو پاتا، تو ناظمات خود وہاں پہ ساتھ شامل ہوں گی، ٹوائلٹ پہ کریں گی۔ بالکل، یہ بھی بہت ایک اچھی بات ہے جو کہ سامنے آئی ہے کہ ہم سب مل کے کریں گے، صرف ناظمات ایک عہدہ لینے
کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ بھی اسی طرح ہر ایک ڈیوٹی میں ساتھ شامل ہیں. اسی لحاظ سے پریس کی طرف اب ہم آئیں گے کہ پریس میں آپ کی جلسہ کے دوران کیا ڈیوٹی ہوتی ہے, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ شعبہ پریس جو ہے وہ جو ہمارے وی آئی پی مہمان جو معزز مہمان تشریف لاتے ہیں, جیسے ممبرس آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں, صوبہ کے پارلیمنٹس کے ممبر ہوتے ہیں, اس طرح سے جو بھی وی آئی پی مہمان خواتین جلسہ میں تشریف لاتی ہیں ان کو پھر ہم شعبہ پریس کے تھرو ان کو اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو خاص دورہ بھی جلسہ کا کرواتے ہیں اور لجنہ مائلہ کا تعارف کراتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ان کو جو بھی انفارمیشن ہے ہمارے پاس بھی ان کو ملتی ہیں. ٹھیک. سر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اس جلسہ کے حوالے سے اگر آپ کو یہ خاص پیغام اب ہماری تمام مستورات کو یا ہمارے معزز سامعین کو کوئی دینا چاہیں. جی, اس میں یہی ہے کہ دعا کی درخواست ہے بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح آسن رنگ میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے, جو جلسے کی برکات ہیں ان سے, اور ہماری زندگی میں عملی طور پہ ان کے اثر جو ہیں وہ نظر آئیں. آمین. معزز سامعین, یہ ایک بہت ہی مختصر سا تعارف تھا لجنہ مائلہ کے کام کے حوالے سے, ان کی تیاری اور جلسہ سالانہ کی ڈیوٹیوں کے حوالے سے. آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارا جلسہ ایک کامیاب جلسہ رہے اور جو کچھ وقت اب جلسے کا باقی رہ گیا ہے وہ بھی ہر لحاظ سے اب تک جس طرح انتظامیہ ہر لحاظ سے کامیاب رہی ہے آخر تک بھی اسی طرح کامیاب ہو. آپ سب سے دعا کی درخواست ہے. اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.